أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله۔ ومن أهل الكتاب اور اہل کتاب میں سے من بعض ایسے ہیں ان تامن ہو کہ اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بقنطار ڈھیروں مال یؤدیہ تو وہ اس کو ادا کر دے الیک تیری طرف۔ ومنہم اور بعض ان میں سے من ایسے بھی ہیں ان تامن ہو اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بدینار ایک ہی دینار لا یؤدیہ تو اس کو بھی ادا نہ کرے الیک تیری طرف الا مگر ما دمت جب تک کہ تو رہے علیہ قائم اس کے سر پہ کھڑا۔ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ قالو کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پہ فی الامیین ان پڑھوں کے مالوں کے بارے میں سبیل کوئی الزام کا راستہ۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں من اوفا جو شخص بھی اس نے پورا کیا بعہدہ اپنے وعدے کو واتقا اور ڈرا اللہ سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یحب المتقین پسند فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے وایمانہم اور اپنے ایمان کے بدلے ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی اولئک وہ ایسے لوگ ہیں لا خلاق لہم کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی کلام کریں گے ان سے اللہ ولا ينظر الیہم اور نہ ہی اللہ دیکھیں گے نظر فرمائیں گے ان کی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کریں گے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ گزشتہ آیات میں یہود کی خرابیوں کا بیان ہوا اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اہل علم لوگ ہیں اور صاحب فضیلت لوگ ہیں، ہمارے سوا ہمارے خاندان کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں ملنی چاہیے، ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے ان کی مزید خرابیوں کو بیان کیا کہ جن کی اخلاقیات کا
اور جن کے اہل علم کا یہ حال ہے تو وہ اپنے علم اور اپنے فضل پر ناز کیسے کریں؟ ہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، تو یہاں ان کا ذکر ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، من کچھ ایسے لوگ ہیں، ان تامن ہو بقنطار، اگر تو امانت رکھے ان کے پاس قنطار، ڈھیروں مال، بہت سا مال، یودہ الیک، تو اسے ادا کر دے تیری طرف، اور انہیں امانت تمہاری طرف لوٹانے میں کوئی آر محسوس نہ ہو اور کوئی انہیں دلی تنگی محسوس نہ، خوشی سے تمہیں دیں۔ یہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا یہ دو شخصوں کا بیان ہے، ایک جو امانت اچھے طریقے سے واپس لوٹا دے، دوسرا وہ جو لوٹائے نہیں اگرچہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ تو جو لوٹا دینے والا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کا بیان ہے۔ یہ بھی یہودی عالم تھے، بہت صاحب علم آدمی تھے، پورا گھرانہ علمی تھا، مرد عورتیں سب تورات کے ماہر تھے، اس کے علم والے تھے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی سے تورات کا علم سیکھا تھا۔ تو یہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان ہو گئے، اور اسلام سے پہلے سلیم الفطرت آدمی تھے۔ ایمان اور اسلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے بہت سا سونا امانت کے طور پر رکھا، اور اس کے بعد اس نے اس سونے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے بخوشی اس کو واپس کر دیا کہ بھئی یہ تمہاری امانت ہے، اس کو لے لو۔ اور آج کے دور میں کم و بیش 10-12 لاکھ روپیہ اس کی بنتی ہے، جو اس وقت سونا ان کے پاس رکھا گیا تھا، اور آپ نے اس کو بخوشی واپس کر دیا۔ اس کے بالمقابل دوسرا شخص جس کا یہاں پہ ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، پہلی اس آیت کے پہلے حصے میں حضرت عبداللہ ابن السلام کا، اور اس دوسرے حصے میں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس بدینار، ایک دینار بھی، لا یودہ الیک، تو یہ بھی نہ ادا کریں تیری طرف، اس کو بھی امانت کو واپس نہ لوٹائیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح ایک یہودی عالم تھا فخاس ابن عزورہ، اس کے پاس ایک مسافر آدمی کہیں آیا اور اس کو یہ دینار رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو یہ بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا فخاس ابن عزورہ، اور بڑی اس کی منتا تھی، مریدین تھے، تو اس کے شاگرد اور مریدین اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسافر اس نے کہا کہ یہ میں نے ایک دینار اپنی امانت رکھنی ہے، شاید اس نے چیک کرنے کے لیے دیا یا کوئی مجبوری ہے اس کی، تو اس نے دینار امانت اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ دوسرے وقت میں پھر آیا اور اسی طرح اس کے پاس مریدین اور اس کے شاگرد فخاس کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے کہا حضرت وہ میں نے ایک دینار آپ کے پاس امانت رکھا تھا، اب مجھے چاہیے آپ وہ امانت میری واپس کر۔ اس نے کہا کون سا دینار، کب تو نے رکھا؟ میرے پاس تو نے کوئی امانت نہیں رکھی، نہ میرے پاس تیرا کوئی دینار ہے، جا کدھر سے تو آ گیا؟ تو اس کے پاس بعض جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت ہمیں لگتا ہے کہ اس آدمی نے آپ کو ایک دینار امانت کے طور پر دیا تھا، آپ کو شاید یاد نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں چھوڑو، یہ تو ہمارے گدھے ہیں، ہم ان پر جیسے چاہیں سواری کریں، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، چھوڑو تم کون سے دینار کی بات کرتے ہو، جاؤ بھائی ادھر سے چلے جاؤ، تم خام خواہ مجھے بدنام کرتے ہو۔ اس نے دھدکار دیا اس آدمی کو۔ تو اس کے کسی اور مرید سے اس نے بات کی، یار تمہارے حضرت عجیب ہیں، ایک دینار میں نے رکھا، وہ اس کے انکاری ہو گئے۔ اس نے کہا واقعی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ایسے حضرت ہمارے تجھے دینار واپس نہیں لوٹائیں گے، اس کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، تو حضرت کو کہے کہ میرا دینار واپس کر دیں، ورنہ میں بازار میں جا کے شور کروں گا کہ میرا دینار پیر صاحب واپس نہیں کر رہے۔
اور میرا دینار وہ ہڑپ کر گیا، تو یہ بدنامی کے ڈر سے تجھے دینار دے دے گا، ورنہ یہ تجھے دینار دینے کو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آیا، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے میرا دینار دینا ہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں، نہیں دیں گے تو پھر میں جا کے بازار شور کروں گا کہ آپ نے میرا ایک دینار وہ دبا لیا ہے اور آپ کے پاس امانت رکھی تھی، آپ نہیں دے رہے اس کو۔ اس نے کہا تو خام خواہ مجھے بدنام کر رہا ہے، لے یہ تیرا دینار، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ کوئی بڑی قیمت ہے، تو ایک دینار کی وجہ سے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لے یہ دفع ہو جا یہاں سے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ایک دینار بھی رکھو تو لا یؤدیہ الیک، اس کو بھی تمہاری طرف ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تو رہے اس پر ہمیشہ کھڑا، اس کے سر پہ تو کھڑا رہے اور پھر وہ تجھے واپس لوٹائے۔ ان کی اخلاقیات کا تو یہ حال ہے، اہل علم کا یہ حال ہے، اور کہتے ہیں کہ نبوت ہماری موروث ہے، ہمارے سوا نبوت کا حقدار اور کون ہے؟ ذالک بانہم، اور یہ ان کی سوچ یہودیوں کی، آج کا جو یہودی آج بھی اس کی یہی سوچ ہے کہ وہ مسلمان یا اپنے سوا جتنی اقوام ہیں سب کا مال لوٹ لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم خدا کے چہیتے ہیں۔ آج بھی یہودی کی یہی سوچ ہے، اسی سوچ کی بنیاد پہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، ان کے مال پہ اور پوری دنیا کی دولت پہ وہ سام بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک یہ یہودی لوگ قالو کہتے ہیں لیس علینا، نہیں ہے ہم پر فی الامیین سبیل، ان ان پڑھوں کے مالوں کے معاملے میں، ان کی جانوں کے معاملے میں سبیل، کوئی الزام کا راستہ، یہ ہمارے گدھے، ہم ان پر جیسے چاہیں سواری کریں، ہمیں کوئی ان کے مال کو لوٹنے میں، ان کی جانوں کو مار دینے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور اس کو خدا کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر الکذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا، یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی الزام اس معاملے میں مال جان کو لوٹ لینے میں نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے کیوں نہیں، تم پہ الزام آئے گا، ہم تمہاری پوچھ کریں گے۔ من اوفی بعہدہ، جو شخص بھی کہ اس نے پورا کیا اپنا وعدہ، کسی سے بھی اس نے وعدہ کیا ہو امانت کا کوئی اور وعدہ، تو جو اس کو پورا کرے گا، واتقا، اور ان معاملات میں حقوق العباد میں اللہ سے ڈرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے چہیتے اور محبوب وہ ہیں جو کردار کے اچھے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل کے خاندان کے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں، تو خاندانوں کی نسبت خدا کو محبت نہیں، خدا کو محبت تو ہے انسان کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی عملی زندگی کی بنیاد پر۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے، یعنی وعدے سے منکر ہو جاتے ہیں اور وعدے کا انکار کر کے وہ پیسہ لوگوں کا قبضے میں لے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنے ایمان کو اپنے ایمان کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی۔ یہ ایک دینار کیا چیز ہے، اپنا ایمان ضائع کر کے لینا، وعدے کو توڑ کے دینار لینا، 4 پیسے کی خاطر ایمان بھی خراب کرنا، وعدے سے بھی منکر ہونا، یہ بڑا گھٹیا سودا ہے۔ اور جو لوگ کہ جن کا کردار اور جن کے معاملات ایسے ہوں، اولئک وہی ایسے لوگ ہیں، لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی انہیں دنیا کے اعمال کے بدلے کوئی اچھائی خیر ملے، ان کو آخرت میں کوئی خیر کی صورت نہیں ملنے والی، کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی انسانیت کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کتنوں کے دل توڑے ہوئے ہیں اور ان کو کتنوں کو دکھ پہنچائے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے ظالموں سے اللہ قیامت کے دن محبت کی کلام بھی نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں کریں گے، اس سے مراد
کہ اللہ محبت کے ساتھ کلام نہیں ان سے کریں گے۔ ویسے زجر و توبیخ کی کلام، ڈانٹ کی کلام تو ہوگی، قرآن کریم میں آتا ہے کہ دوست کی چلا چلا کے اللہ سے فریادیں کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ تو کلام تو ہوگی لیکن ڈانٹ کی، محبت کی کلام اللہ اہل ایمان سے فرمائیں گے جن کی زندگی صحیح ہوگی۔ تو یہ لوگ جو بد اخلاق اور کردار کے گندے ہیں، اللہ ان سے محبت کی، پیار کی کلام، گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے۔ ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ اس سے مراد نظر شفقت ہے، شفقت کی نگاہ بھی اللہ ان پہ نہیں ڈالیں گے، ورنہ تو سب اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ کی نگاہیں سب پہ پڑ رہی ہوں گی، اچھے برے پہ، لیکن جو اللہ کسی پہ شفقت کی نظر ڈالیں، شفقت کی نگاہ ڈالیں، تو وہ اہل ایمان اچھے لوگ اس کے حقدار ہوں گے۔ یہ لوگ جو انسانوں کے حقوق غصب کرنے والے، انسانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچانے والے، اللہ ان پہ ایک بھی نظر شفقت نہیں فرمائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ انہیں پاک کریں گے، مراد پاک کرنے سے کہ گناہوں سے پاک کرنا، کہ اللہ ان کے گناہ معاف کریں، گناہوں کو ان سے دھو دیں، ان کو پاک صاف کر کے جنت لے جائیں۔ اللہ ان کا تزکیہ یہ بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ نہیں پاک کریں گے انہیں گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہوگا عذاب دردناک۔ تو یہ جو قرآن کریم میں سابقہ اقوام کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو یہود کی خرابیاں، اخلاق کی گراوٹ کا بیان ہوتا ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ یہ یہود کی بات ہے، یہ قرآن اس لیے بیان کرتا ہے کہ یہ امت مسلمہ بھی اس کو سمجھ جائے۔ کتنی بڑی خاندانی نسبت رکھنے والے لوگ جب ایمان اور اخلاق کے بگاڑ کا شکار ہوئے تو خدا کی نظروں سے گر گئے، اور اللہ نے ان کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو اگر اسی طرح اب کے زمانے کے لوگ بھی ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے بگاڑ کا شکار ہو گئے تو ان کی عاقبت بھی خراب ہو جائے گی، یہ بھی خدا کی نظروں سے گر جائیں گے، اور خدا کی نہ پیار اور محبت کی گفتگو کے حقدار نہیں رہیں گے، نظر شفقت کے حقدار نہیں رہیں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے درد